ایران تنازع میں پاکستان کا مرکزی کردار ہے۔ چین نے ثالثی کوششوں کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان اور چین کی دوستی ہر آزمائش پر پورا اتری۔ چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ پاکستان سب سے پہلا مسلم ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ ون چائنا پالیسی کی حمایت کی۔ سی پیک صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ ویژن کا عملی مظہر ہے۔ سی پیک پاکستان کی معیشت اور روزگار کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ نے وزیر اعظم پاکستان کے دورے کی تصدیق کر دی۔ بتایا دورے میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب۔ کہا چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ ترقی کا حصول پاکستان اور چین کا مشترکہ خواب ہے۔ دو طرفہ تعلقات کو عوامی، سیاسی، ادارہ جاتی حمایت حاصل ہے۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت نے تعلقات کو بے مثال بلندیوں تک پہنچایا۔ چین کی ترقی، جدت، غربت کا خاتمہ دنیا کے لیے مثال ہے۔ گلوبل ڈیولپمنٹ، سیکیورٹی، گورننس اقدامات پر چین کا کردار لائق تحسین ہے۔ گوادر بندرگاہ کی تعمیر چین کی جانب سے عظیم تحفہ ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ پوری قومی قوت سے جاری رہے گی۔ وطن کا امن شہداء کی عظیم قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ شہداء اور غازی قوم کا دائمی فخر ہے۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں عسکری اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہداء کے اہل خانہ، افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ 50 ستارے امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ وصالت عطا کیے گئے۔ بعد از شہادت اعزازات شہداء کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ ISPR کے مطابق تقریب میں شہداء کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف سرگرم۔ ملک میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سیکیورٹی فورسز پرعزم۔ امریکہ ایران معاہدے کے لیے پاکستان کی سرتوڑ کوششیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ ایران میں اہم ملاقاتیں جاری۔ محسن نقوی کی دوسرے دن بھی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات ہوئی۔ عرب میڈیا نے ایران امریکہ معاہدے اور اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات کا امکان ظاہر کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے متن کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ معاہدے کی حتمی منظوری کے لیے اہم سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ عید کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں متوقع۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے امریکہ کی نئی تجاویز کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران کے 14 نکات کی بنیاد پر پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکہ کو نیک نیتی ثابت اور ایرانی جہازوں کے خلاف کارروائیاں بند کرنا ہوں گی۔ پاکستان سفارتی عمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک اور ڈیڈ لائن، ایک اور دھمکی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی تو امریکہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ معاہدہ ہونے تک ایران کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے جواب کا چند روز انتظار کریں گے۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ وہ جانتے ہیں کیا ہونا ہے۔ ایران کے ساتھ معاملات میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ تہران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہوگا۔ ایران بدترین شکست سے دوچار ہے۔ ایران کے معاملے پر ان کے اور نیتن یاہو کے درمیان اتفاق ہے۔ نیتن یاہو کو جو کہیں گے وہ کرے گا۔ کیوبا ایک ناکام ریاست، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ کیوبن عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ ایران کی جانب سے سفارتکاری کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ تنازعات کا حل صرف باہمی احترام پر مبنی مذاکرات سے ممکن ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا۔ کہا ایران کو زبردستی ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ کے بجائے سفارتکاری زیادہ محفوظ اور دانشمندانہ راستہ ہے۔ ایران اپنے تمام سفارتی وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرتا آیا ہے۔ جنگ سے بچنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے آرمی چیف امیر حاتمی کی ملاقات۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آبِ ہرمز میں امریکی ناکہ بندی پر بات چیت۔ امریکہ کے ممکنہ حملے کے پیش نظر فوج کی تیاریوں پر بریفنگ۔ اسرائیل کی فریڈم فلوٹیلا کے کارکنوں سے بدسلوکی۔ عالمی رد عمل پر تمام امدادی کارکنوں کو رہا کرنا پڑ گیا۔ کارکنوں سے بدسلوکی کی ویڈیو پر دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر۔ اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔
کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، بیلجیم، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں اسرائیلی سفیروں کی طلبی، جرمنی، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، آئرلینڈ، جنوبی کوریا، قطر اور ترکیہ کی مذمت۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی رویہ انسانی وقار کے بنیادی معیار کی خلاف ورزی ہے۔ یورپی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کہا غزہ جانے والے امدادی کارکنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر زمین پر بٹھانا توہین آمیز ہے۔ امریکی سینیٹر مرکلے نے اسرائیلی وزیر ایتمر بن گویر کا سلوک غیر انسانی قرار دیا۔ سینیٹر وائن ہولن نے کہا اسرائیلی وزیر کا یہ سلوک کیمروں کے سامنے تھا، بند دروازوں کے پیچھے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ پاکستان کے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی کارروائی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بین الاقوامی سمندری حدود میں فلوٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ انسانی ہمدردی کے کارکنوں کی منمانی حراست اور بدسلوکی کی مذمت کرتے ہیں۔ زیر حراست افراد میں پاکستانی کارکن 7 ایدھی بھی شامل ہیں۔ ڈو مور، آئی ایم ایف کا ٹیکسز پر زور۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ، مشن واشنگٹن روانہ۔ ورچوئلی بات چیت ہوگی، بجٹ پر مذاکرات آئندہ دنوں بھی جاری رہیں گے۔ مشن چیف ایوا پیٹرووا کا دورہ پاکستان مکمل ہونے پر بیان۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستانی حکام کے ساتھ حالیہ معاشی صورتحال پر بات چیت کی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے پاکستانی معیشت پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ جی ڈی پی کے 2% بنیادی بجٹ سرپلس کے ہدف پر قائم رہنے کے عزم کا اعادہ۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع، ٹیکس نظام میں بہتری پر اتفاق۔ آن لائن مذاکرات کل سے دوبارہ شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف نے 3 سالہ میکرو اکنامک فریم ورک طلب کر لیا۔ حکومت نے 4.1% شرح نمو کی تجویز دے دی۔ آئی ایم ایف نے 3.5% تخمینہ لگایا۔ حکومت کی آئندہ بجٹ سے قبل پارلیمنٹیرینز کے لیے 70 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ حکومت کا ٹیکس نگرانی نظام مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ دودھ، گھی، آئل، آئرن اور سٹیل سیکٹر کی الیکٹرانک مانیٹرنگ شروع۔ ایف پی آر نے پیکج دودھ، گھی اور سٹیل انڈسٹری کی پیداوار کی نگرانی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بڑی صنعتوں کی پیداوار اب الیکٹرانک نظام سے مانیٹر ہوگی۔ ایف پی آر کا نیا ایس آر او نافذ۔ آئل، گھی، دودھ اور سٹیل سیکٹر فوری نگرانی کے دائرے میں شامل۔ سیلز ٹیکس قوانین کے تحت اہم صنعتوں کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا آغاز۔ ترقیاتی منصوبوں کے آگے معاشی مشکلات کا سپیڈ بریکر۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث قومی نوعیت کے 16 منصوبوں میں تاخیر۔ منصوبوں کی لاگت کئی گنا بڑھ چکی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے منصوبے فنڈنگ نہ ملنے پر تاخیر کا شکار۔ منصوبوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ رپورٹ کے مطابق N50 پر یارک ساگو زو بائی پاس کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ اکتوبر 2010 میں مکمل ہونے والا دریائے راوی پر پل کی تعمیر کا منصوبہ بھی نامکمل۔ لاہور ملتان موٹر وے، ماگلا ہائی وے کی توسیع اور شاہدرہ میں اوور ہیڈ پل کی تعمیر بھی تاخیر کا شکار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت نے مزید مہلت دیتے ہوئے سماعت 18 جون تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے حکم دیا اگر سلمان صفدر طبی وجوہات کے باعث دستیاب نہ ہو تو متبادل وکیل دلائل دے۔ دلائل نہ دینے کی صورت میں اپیل دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ ہوگا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بڑا فیصلہ۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے 12 سزا یافتہ عدالتی اشتہاریوں کے ضمانتی مچلکے اور شیورٹی بانڈز ضبط کر لیے۔ ضامنوں کو جاری شوکاز نوٹسز کے جوابات غیر تسلی بخش قرار۔ ضمانتی مچلکے ضبط کر کے ضمانوں کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ سزا یافتہ مجرموں میں عمر ایوب، زرتاج گل، کمل شوزب، اشرف سونا اور بلال اعجاز شامل۔ راشد شفیق، احمد چٹھا اور دیگر مجرم بھی شامل۔ عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں 47 اشتہاری ملزموں کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 26 نومبر احتجاج میں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری سے روک دیا۔ پی ٹی آئی ایم این ایز اور رہنماؤں کو 23 جولائی تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ لطیف کھوسا، جنید اکبر، سینیٹر فلکناز چترالی عدالت پیش۔ راجہ بشارت، سردار عبدالقیوم نیاز بھی پیش۔
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ 5 शिकायत खारिज कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने खिलाफ 5 शिकायत की तफसीलात पब्लिक कर दी। एलामिया के मुताबिक पहली शिकायत पेशावर हाई कोर्ट के वकील ने जमा कराई। इल्जाम लगाया गया एडिशनल सेशन जजेस के सिलेक्शन के अमल में मेरिट को मद्देनजर नहीं रखा। दूसरी शिकायत कराची के शहरी ने दायर की। इल्जाम लगाया मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में बगैर सुनवाई के खारिज किया गया, जो मिसकंडक्ट है। तीसरी शिकायत कराची के रिहायशी ने दायर की। इल्जाम लगाया शिकायत कनुंदा की एक शिकायत सुनवाई का मौका दिए बगैर खारिज कर दी। काउंसिल ने मुतफ़िक़ा तौर पर शिकायत को खारिज कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 मई को हुआ था। सियासी मुदाखलत हो रही है तो हमें बताएं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। फौजदारी निज़ाम अदल में खराबियों से मुतालिक तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी कानून और दीगर पेश। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने पूछा, चीफ सेक्रेटरी साहब ये बताएं फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये सूबा 4 करोड़ आवाम का है, सूबा जल रहा है। DI खान कुर्क टांग कोई जा नहीं सकता। वो खुद DI खान जा रहे थे लेकिन इजाजत नहीं मिली। अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा तो कार्रवाई का हुक्म देंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा 2-3 हफ्ते दे दें, वो खुद मामले को देखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा 1 महीने का टाइम देते हैं, इस मामले को देखें। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद हीट वेव जारी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी। दादू, मोहनजोदाड़ो और नवाबशाह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी में 46, DG खान 45, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद 44 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 42, पेशावर 40, मुजफ्फराबाद 38, कराची 36, कोयटा 35, गिलगित में 20। PDM में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का हीट वेव अलर्ट। पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। पंजाब में 25 से 31 मई के दौरान शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके DI खान, टांग, बन्नू और लकी मरवत में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $160 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI $100 फी बैरल फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 3683 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,514 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना 5,000 रुपये महंगा, फी तोला कीमत 4,75,362 रुपये हो गई।